اکانکس کے تعارفی سلسلے کے ایک اور سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ سبمیٹلز جو ہم نے پہلے کیے ان کا کیا سٹیٹس ہے، کیا اکانکس پہ وہ ریویو ہو کے کنسلٹنٹ کی طرف سے وہ ہمیں ریٹرن ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ان کا وہاں پہ کیا سٹیٹس نظر آ رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمیں ای میل تو آتی ہے اکانکس کی طرف سے، کیونکہ یہ کنفیگر کی گئی ہوتی ہے کہ اکانکس پہ جیسے ہی کوئی چینج آئے تو اس کا یعنی ان سبمیٹلز کا جو ہم نے کیے ہیں ان کے اندر کوئی ان کا سٹیٹس چینج ہوا ہے تو اس کی ہمیں ای میل آ جائے، اور نارملی ان کی ای میل جو ہے ہمیں اپنے آؤٹ لک میں آ جاتی ہے اکانکس کے ساتھ، اس کا ہم نے کنیکٹیوٹی کی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں اکانکس کی میلز آ جاتی ہیں۔ لیکن کسی بھی وجہ سے اس کا سٹیٹس اگر ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری ٹریکر میں اپڈیٹڈ نہ ہو سکتا ہے ہمیں ای میل نہ ملی ہو سکتا ہے ہم اوور سی کر گئے ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کا اگر سٹیٹس دیکھنا ہے اکانکس کے اوپر تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے ٹریکر میں سے دیکھیں گے کہ وہ جس سبمیٹل کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا سٹیٹس ہمارے ٹریکر میں کیا آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹریکر میں آلریڈی اپڈیٹڈ ہو، لیکن اب جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ڈرائنگز ہیں جن کا ہم نے سٹیٹس جو ہے وہ انڈر ریویو یہاں دکھایا ہوا ہے اپنے ٹریکر میں، جبکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا واقعی ابھی تک انڈر ریویو ہیں یا ان کا کچھ سٹیٹس چینج ہوا ہے۔ اگر ایک ہی سبمیٹر ہو جس کا ہم نے سٹیٹس معلوم کرنا ہے، کا نمبر یا اس کا جو ورک فلو نمبر ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم جسٹ وہ جا کے پیسٹ کریں گے اور ہمیں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک سے زیادہ سبمیٹلز کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم ایک وائلڈ کارڈ یوز کرتے ہیں جو ہے اور، تو ہم یہاں پہ وہ اور یوز کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نمبرز کے بیچ میں ایک نمبر کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا پھر چوتھا ہم اور لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر، یہ سبمیٹل اور یہ سبمیٹل اور یہ سبمیٹل اور یہ سبمیٹل، اس کا مطلب ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے سبمیٹل یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو سب دکھاؤ۔ تو ہم اس حساب سے یہ ہمارے پاس جو ہیں اس ٹائم پہ 5 سبمیٹلز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور کا وائلڈ کارڈ لگایا، اور اب ہم اکانکس میں آئے اور ڈاکومنٹ رجسٹر میں آ کے ہم نے ان کو پیسٹ کیا، اور جیسے ہی ہم نے سرچ کیا تو ہمارے سامنے یہ سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا سٹیٹس، ریویو سٹیٹس ہمیں نظر آیا، یہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس کا مطلب ابھی ریویو انڈر پروسیس ہیں، ابھی چل رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایک سلسلہ جہاں پہ ہم نے آ کے ان کو چیک کر لیا کہ یہ جو ڈیز کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ریویو کے لیے وہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے ورک فلو سے، کیونکہ ورک فلو کے اندر آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ اس خاص قسم کے ڈاکومنٹ کے لیے جو ہم ورک فلو ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ٹائپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اتنے ڈیز کے لیے انڈر ریویو رہیں گے، اور یہ فلاں فلاں لوگوں کے پاس انڈر ریویو رہیں گے۔ تو اس لیے جب ہم یہ چیز ڈیفائن کر دیتے ہیں، ریسورسز ڈیفائن کر دیتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ سائٹ کے، تو پھر اب ان کو اتنے دنوں کے اندر وہ ڈاکومنٹس ریویو کرنے ہیں۔ اگر وہ اتنے دنوں میں نہیں کریں گے تو اس کے بعد اکانکس کے اوپر یہاں ہم ورک فلو میں آئے، کیونکہ یہ ورک فلو ریلیٹڈ چیز ہے، اسی لیے یہ ڈاکومنٹ رجسٹر میں نہیں آ رہی تھی، وہاں جسٹ وہ بتا رہا تھا کہ پینڈنگ ہے اور یہ فلاں ڈیٹ کو ہم نے سبمٹ کیا، اس کی ریویژن ڈیٹ یہ ہے، اس کی ڈیٹ ماڈیفکیشن یہ ہے، یہ ہم نے وہاں پہ بتا دیا تھا۔ لیکن یہاں جب ہم آئے ہیں ورک فلوز پہ تو اس کے اندر آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ڈیٹ ان جو ہے وہ 18 مئی تھی، 18 مئی کو یہ سبمٹ ہوا تھا، اس کو ریویو ہو جانا چاہیے تھا 24 مئی تک، تو 24 مئی تک یہ ریویو ہو جاتا تو پھر اسٹیپ سٹیٹس یا اسٹیپ آؤٹ کم جو ہیں وہ بدل جاتے، لیکن وہ کیونکہ اب تک ریویو نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو اب تک رسپونڈ نہیں کیا، اسی لیے وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے، اور اسی لیے یہاں پہ جو ڈیٹس ہیں وہ ریڈ میں آنی شروع ہوئی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ اوور ڈیو ہو گیا ہے، اس نے زیادہ نمبر آف ڈیز جو ہیں وہ لگ گئے ہیں اسے۔ جو کنسلٹنگ کمپنی ہے وہ اگر کسی ڈاکومنٹ کے اوپر زیادہ ٹائم لیں گے اس کو ریویو کرنے کے لیے تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ صرف یہ ڈاکومنٹ ہی ڈیلے نہیں ہو رہا بلکہ اس سے متعلقہ جو کام ہے وہ سب بھی ڈیلے ہو رہے ہوں گے، اور جب ایگزیکیوشن ڈیلے ہو رہی ہے، آپ کا جو کام ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے، آپ کی سائٹ کے اوپر پروگریس لیٹ ہو رہی ہے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ ٹائم پہ ریویو نہیں ہوا، تو اس کے کانسیکوینسز یا اس کا جو ہرجانہ ہے، اس کا جو بیک لیش ہے وہ کس پہ آنا چاہیے؟ کنسلٹنٹ نے اپنے ٹائم پہ اس کو ریویو نہیں کیا، اس نے ڈیلے کیا ہے، تو اس لیے یہ کنسلٹنٹ کے اوپر اس کا آئے گا۔ اور جب ایک خاص سٹیج پہ اور جب آپس میں ان کی دونوں کی کس طرح کی انہوں نے آپس میں ڈاکومنٹیشن اور کس طرح کے پرنسپلز اس کے لیے ڈیفائن کیے تھے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ڈیلے ہوں گے اور ورک کام کے اوپر اس کا سگنیفیکنٹ اثر پڑے گا تو اس کا کنسلٹنٹ کو فائن کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تو اتنا اب ہمارا ٹائم یا اتنے ہمارے جو ایگزیکیوشن ہے وہ لیٹ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے خمیازہ آپ بھگتیں، کانٹریکٹر نہیں بھگتے گا، کنسلٹنٹ بھگتے گا۔ تو اس لیے ان کی بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اوور ڈیو ہونے سے پہلے ریویو کر لیے جائیں۔ تو یہ اوور ڈیو کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی اس حوالے سے بات ہو گئی آج کے سیشن میں کہ اوور ڈیو جو ہے اس کے کیسے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور آپ اس کے نتیجے میں اکونکس کو اور ڈاکومنٹ کنٹرولنگ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ شکریہ۔